بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت تو بال چیف جسٹس پاکستان کے کورٹ میں ہے، کیونکہ اس وقت اختیار چیف جسٹس پاکستان کا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کریں۔ کرنا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہفتے والے دن لگا دیتے، اتوار کو عدالت کھولتے، کیونکہ اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب نے جو بتایا، اور ان کے پاس پوری تاریخیں ہیں گور صاحب کے پاس، کہ 15 مرتبہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا چکے ہیں، 25 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکے ہیں۔ یعنی کیسز کی سماعت کے علاوہ جب وہ جا کے کہتے رہے کہ ہمارے کیسز لگائیں، عمران خان کو انصاف دیں، پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان بزی تھے، گور صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے کہا ہے کہ کل یا پرسوں عمران خان کا کیس ضرور لگا دیں۔ سپریم کورٹ پہلے بھی وہ جو ذوالقرنین اقبال صاحب نے بتایا ہے کہ آن لائن بیٹھ سکتے ہیں ججز، 2 ججز یہاں سے، شاید وحید صاحب لاہور سے، اور شاید وحید صاحب کو اسلام آباد بھی بلایا جا سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، یہ کوئی دیوانی کیس نہیں ہے، یہ کوئی پراپرٹی کا کیس نہیں ہے، یہ ایک سابق وزیر اعظم، بلکہ جس کو اب بھی پاکستان کے لوگوں نے وزیر اعظم منتخب کیا، یہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ عمران خان ایک فرد یا ایک شخص نہیں ہے، کروڑوں ووٹرز نے انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، کروڑوں پاکستانیوں کے لیڈر ہیں پاکستان۔ دیکھیں یہ کوئی میں کوئی لفاظی نہیں کہہ رہا، میں کوئی محاورہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو 90% لوگوں کے، پاکستان کے لوگوں کے وہ لیڈر ہیں اور نمائندے ہیں، تو ان کو کیسے آپ اس چیز کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا کیس نہیں لگا رہے؟ اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو جو رجسٹرار ہیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ دیا ہے کہ وہ آج فائل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھ دیں گے، اور جلد سماعت کی درخواست بھی تحریک انصاف آج دائر کر دے گی۔ تو اسی طرح سے آج جو ہے وہ حکومت کی جو ریویو پیٹیشن ہے، ریویو اپلیکیشن ہے، اس کو نمبر لگ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کنٹیمپٹ، جو ڈاکٹر عثمان کی کنٹیمپٹ اپلیکیشن ہے، اس کو ابھی نمبر نہیں لگا، وہ بھی لگ جائے گا امید ہے۔ تو اب ڈاکٹر انہوں نے یہ کہا بیرسٹر گور صاحب نے کہ عمران خان جب بھی جائیں گے وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے، جو ان کا ضروری ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کروائیں گے، اور 1 منٹ بھی اضافی وہ جیل سے باہر ہاسپٹل میں نہیں بیٹھیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ سی ٹی انجیوگرافی مشینی خراب تھی، ڈاکٹر فیصل سلطان کو اغوا کر کے رکھا گیا 4-5 گھنٹے، اور انہوں نے کہا پورے ملک کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مرسی والا سلوک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیاں جو ہیں ان پہ پی ٹی آئی کو فوکس کرنے کی بجائے، یا مریم بٹو صاحبہ نے، میں نے ٹویٹ تو نہیں پڑھا، کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف ٹویٹ کر دیا، ان چیزوں کا اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اگر مریم بٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف، تو انہوں نے ان کا پرپس کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹوٹل فوکس اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا یہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہو چکی ہے، سپریم کورٹ پہ دباؤ بڑھانا چاہیے، چیف جسٹس پاکستان پہ دباؤ بڑھانا چاہیے، ان کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے، چیف جسٹس پاکستان کو بار بار ان کو یاد دلانا چاہیے، اور ان کو لائم لائٹ میں لانا چاہیے چیف جسٹس پاکستان کو، کہ آپ کی عدالت کے فیصلے کی توہین ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، یا حکومت کے خلاف فیصلہ آئے گا، یا عدالت کی جو ساکھ پچھلے 1 ہفتے میں بنی ہے وہ ساکھ دوبارہ چلی جائے گی۔ اور ویسے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک ایک ہی بار ایسے ہوا ہے کہ 72 گھنٹوں کے لیے سپریم کورٹ کی عزت رہی، سپریم کورٹ کا نام، مقام اور مرتبہ بنا، لوگوں نے دعائیں دیں سپریم کورٹ کو، لوگوں نے عزت سے سپریم کورٹ کا نام لیا، ایک ہی ٹائم آیا 72 گھنٹے کے لیے، اور وہ تھا جب انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ عمران خان کو 48 گھنٹوں میں 2 دن میں عمران خان کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ انصاف کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، جیسے شاہد وحید صاحب، جیسے نعیم اختر افغان صاحب، جیسے اشتیاق ابراہیم صاحب کی لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھی، دعائیں دی لوگوں نے۔ تو اب پی ٹی آئی کو انٹرنل لڑائیوں میں فوکس کرنے کی بجائے، اور اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، یہ پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس وقت ٹوٹل فوکس سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پاکستان پر رکھنا چاہیے، بار بار چیف جسٹس پاکستان کو یاد دلانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں لگیں اور ان سے اپیل کی گئی، استدعا کی گئی، ان سے درخواست کی گئی، ان کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ ہیٹ ان تک پہنچی ہے، یہ بات ان تک پہنچی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی بہنیں ایک بار گئی تھیں، وہاں پر بیٹھی رہیں، اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے پیغام بھجوایا کہ پلیز آپ چلی جائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گی۔ پھر چیف جسٹس پاکستان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلا کے ان سے ملے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے تو وہ اس چیز کا پریشر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس وقت اگر کوئی عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں ایک ریلیونٹ شخصیت ہے تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اس کا توہین ہو چکی ہے، عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے حلف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کیس آج ہی سماعت کے لیے لگائیں، کل سماعت کے لیے لگائیں، اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروائیں۔ کیونکہ آپ ایک چیز نوٹ کریں، رانا ثناءاللہ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان عدالتوں کی کسٹڈی میں، عدالتوں کے فیصلوں کے تحت وہ جیل میں، اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو عدالتیں ذمہ دار ہوں گی۔
تو پھر یہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے تک یہ بیان نہیں پہنچا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی صحت کے اس وقت ایشوز کیا ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جب ان کے حوالے سے یہ براہ راست موجود ہے کہ وہ ایک ایسی آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں جس کی عمران خان مخالفت کرتا ہے، تو یہاں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ چیف جسٹس پاکستان خود کو کسی صورت بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایک اوپن لیٹر آ گیا ہے جمائمہ خان کا، اور اس کو تھوڑا سا میں حذف کر کے پڑھوں گا، آپ کو وجہ پتہ ہی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو یو کے پرائم منسٹر ہیں ان کو، وزیر خارجہ، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کب تک جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 3 سال سے میرے 2 بیٹوں کے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مخالفین کی جانب سے ذاتی انتقامی کارروائی کے تحت بے رحمی سے سزا دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ صورتحال تشدد کے زمرے میں آتی ہے، اور اب ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ممکنہ طور پر جان لیوا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وہ 3 سال سے قید تنہائی برداشت کر رہے ہیں۔ تقریباً 10 ماہ سے ان کے خاندان کو ان سے رابطے سے محروم رکھا گیا، انہیں بنیادی انسانی جو حقوق ہیں وہ میسر نہیں ہیں، فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کسی ہیومن کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اگر کسی کو سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ڈاکٹرز کو رسائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے یہ بالکل خلاف ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا قواعد کے تحت 15 مسلسل دنوں سے زیادہ قید تنہائی ممنوع ہے، اور اسے تشدد کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ عمران خان سے یہ سلوک 15 دن نہیں بلکہ 3 سال سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ سب کچھ برداشت کریں۔ پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ میں اب اس کی انٹرونشن ہو چکی ہے، ایک رپورٹ جمع ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، خاندان سے ملاقاتیں کروائی جائیں، بیٹوں سے 2 بار بات کروائی جائے۔ اس کے باوجود احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ محض پاکستان کی داخلی سیاست کا نہیں رہا، یہ انسانی حقوق کا ہنگامی بحران بن چکا ہے۔ عمران خان کے برطانیہ کے ساتھ گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کی، اور کئی برس تک انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلی۔ اس ملک کے ساتھ ان کا تعلق نصف صدی سے بھی زیادہ پر محیط ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک اور بات بتا دوں کہ 21 کپتان، کرکٹ کے بڑے کپتان جو ہیں وہ لیٹر لکھ چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور کتنی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کے کرکٹر سابق ہوں، موجودہ ہوں، وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کل کو عمران خان رہا ہوگا، یہ سارے بنی گالا لائن بنا کے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جمائمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی فلاحی خدمات کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، جن میں پاکستان کا واحد مفت کینسر ہسپتال اور ایک یونیورسٹی قائم کرنا بھی شامل ہے۔ ان کے دونوں بیٹے، میرے بیٹے سلمان اور قاسم، برطانوی شہری ہیں۔ انہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے والد کی بگڑتی ہوئی صحت جو ہے اس کو وہ دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہیں پاکستان آ کر اپنے والد سے ملنے سے روکا گیا، ویزے دینے سے انکار کیا گیا، حکومتی عہدیداران کی جانب سے سرعام خود ان کی گرفتاری کی دھمکیاں دی گئیں، اور یہاں تک کہ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ باقاعدہ فون کال سے بھی محروم رکھا گیا۔ میں نے برطانوی حکومت سے 12 اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ پس پردہ سفارتی ذرائع سے مداخلت کی مبینہ کوششیں واضح طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پس پردہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے تحریری طور پر بتایا گیا تھا کہ میرے بیٹے جو برطانوی شہری ہیں اپنے والد سے ملنے پاکستان اگر جاتے ہیں تو انہیں گرفتار اگر کر لیا جاتا ہے تو برطانیہ مداخلت نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس میں برطانیہ کو اپنا موقع واضح کرنا چاہیے، پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی ہی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرے، عمران خان کو طبی سہولیات تک رسائی بحال کرے اور انہیں اپنے خاندان سے ملاقات کا حق دے، طویل قید تنہائی ختم کرے اور ان کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کا پابند ہے، اور برطانیہ کی روایات نہیں ہیں کہ وہ من مانے حراستی اقدامات، غیر انسانی سلوک اور بنیادی حقوق سے محرومی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کا حوالہ صرف اس وقت دیں جب ہمارے لیے آسان ہو، اور جب یہ اصول سیاسی طور پر ناگوار ہوں تو انہیں نظر انداز کر دیں، تو پھر ان اصولوں کی کوئی حقیقی جو ہے وہ حقیقت سامنے نہیں رہ جاتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اپیل ہے کہ آپ درست جو ہیں وہ اقدامات کریں۔ تو بہرحال جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حکومت کی نظرثانی اپیل کو، نظرثانی درخواست کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو توہین عدالت کی، ڈاکٹر عثمان کی توہین عدالت کی درخواست ہے، اس کو کب جو ہے وہ نمبر لگتا ہے۔ اور آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے کہ کچھ قیدیوں کی جانب سے درخواستیں دائر کروائی گئی اسلام آباد کورٹ میں، اور وہ اس جج کے سامنے لگائی گئی ہیں، جسٹس آصف کے سامنے جسٹس ڈوگر نے لگائی ہیں، جس کے بیٹے نے 2 معصوم بچیوں کو کچل دیا تھا،
اور پھر اس کو جس طرح سے بچایا گیا اور سیٹ پہ بٹھایا، اس کے بیٹے کو بھی بچایا گیا اور ان کو بھی جس طرح سے جج بنایا گیا اور لگایا گیا، وہ سب کو پتہ ہے. تو ایسے ججز کو عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے جن کا براہ راست عمران خان سے دشمنی ہے، کہ عمران خان جس آئینی ترمیم کے تحت وہ آئے ہیں، عمران خان اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے، تو کیسے انصاف کر سکتے ہیں عمران خان کے خلاف؟ آج تک ان کا ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو بتایا کہ انصاف کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ، چاہے وہ ہائی کورٹ کے وہ ججز ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے وہ ججز ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا پورا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس پاکستان اب یہ کیس لگائیں. اگر نہیں لگاتے تو سب سے زیادہ سوالات چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائیہ خان آفریدی پر اٹھیں گے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ سے کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.